زان واجہ یوسف مستیکانہ کے بیت ہوتی گشتاں کا ودا گلترندے چاپا واجہ یوسف مستیکان درستانچ پیش ہم باشندگان صدیق گوٹ اور عوامی ورکر پارٹی کراچی ہے منتوارا کہ مرچی آیا منی نام سرا یک پروگرام ہے گونگے جو سنگتا ہمیں چو کہ منی تعریف مرچی میں عشق کو معاشی قابل نہیں منی جد و جہد کسی سر احسان نہیں منی جد و جہد منی نظریہ منی مخلوق دوستی اور آئی محبت وجہ من تنی ودی اما ڈگرہ وشتاتگاں کہ موتی قوم آرہ ای ملک بزگیں مخلوق آرہ چھوڑا سہارا داد کنا یا نہ کنا وجہ یہ سیاست راہ بعض گرانے راہ یہ سیاست راہ تہا بعض مشکلات کا ہیں بھلے اگر یک مردمے ذہنی طورہ پختہ ہیں ذہنی طورہ تیار ہیں آئیے واسطہ یہ مزنے مشکلات بھی ہچنے منی سیاسی زندگی منی جوانی اچھے شروع ہوتا بلکہ ہم وقت میں اسکول ابھی تھے اسکول زمانے کا مانچو محسوس ہوتا کہ منی قوم اور منی قوم مخلوقہ رہا کہ دے مخلوق یہ ریاست مخلوق مردم نہ سمجھا انسان نہ سمجھا میں زبان سرا بھی مسکرہ کنا میں نند و نیاد سرا بھی مسکرہ کنا اور یہ سپت ماں کہ یہ قوم کے ہستے ہیں یہ بالکل بیکار ہیں قوم ہے وہ ایشانی سرا راج کنگے یقین طریقہ ہیں کہ ایشانی سرا ہر وقت فوج کشی بھی کنا اچھی تواراوتی چست کا آئیے سرا فوج تپنگ اوشتا تھا اما وقتا چھے میں فیصلہ کو کہ میں یہ جد و جہدہ تاکہ زندگاں میں یہ جد و جہد تھا شامل ماں اور یہ جد و جہدہ رما نیلاں تاں ہوتی مر گا مرچی میں شمیں دیم آیا شمیں کو گپ آیا بیت کند کے دیم سالہ میں شمیں کو مبا یہ ممکنات استا کہ شاید من دیم سالہ شمیں کو نبا دیم سال چھے ممکنی ششمائے رندوی میں شمیں کو مبا بلے منی یک خواہش ہے منی یک عرض سے شمارا ہست کہ یہ جد و جہدہ طاقتور بکنے یہ جد و جہدہ دیما ببرے مختلف ادوارا مختلف یلغار میں سرب ہوتا انچو کہ واجہ امیر گل خان نصیر ایک شعر گو مندگی شعر گو شان کہ بے شک تو بکش ظلم بکان آس بجان من دار سرا حق کو گوشان چپ پنکان زندگی راہ باز تلخ ہیں اور انچو کہ عثمان بلوچ صاحبہ کو موتی خاندان ہے وتی پیسے وتی ماں سے وتی گوارے وتی براتانی درستانی منتوارا کہ آیا منا کدی رائے چھے روکے گے کوشش نہ کو بلکہ منی ہمت افزائی کو تش حالانکہ گھٹوے دورہ میں سرا مزنے یلغاری بھی
بھکتی صاحب کے گورنر بو بھکتی صاحب انکوائری پچ کو میں خلافہ کہ شام نئے پہ گورنمنٹ مزنے کمائیں تھا انچو نئے بے ڈولا انکوائری بھی میں سرا بھلے ایچ تر نہ کر کوشش یہ بھی کہ ماں منی خاندان کمپرومائز بھی کا نئے پا یل بھی اور بھٹو صاحب پارٹی شامل بھی منی پیسارا گرفتار کو تھے منی ناکوارا گرفتار کو تھے منارا گرفتار کو تھے مارا بڑھتے کلی کیمپ ملٹری کیمپ کوئٹہ ہے اودا بریگیڈیئر بشیر صاحب یہ ہستا ہے کہ کلی کیمپ پہ انچارج آئی ہمارا بتی دے مانندار ہیں اور بلوچانا دجماندار ستار گبولا چھے بگرے دا کہ جام لسبیلا درستانہ دجمان داتے یہ تو سب بلوچ ہیں سب غدار ہیں ماں یہ جواب دا منگو بریگیڈیئر صاحب آج سے پہلے میں نے سیاست نہیں کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا لیکن اس سے پہلے میں نے سیاست نہیں کی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا قوم غلام ہے میرے بس میں اب میں سیاست کروں گا اور میرے بس میں اس ملک کو توڑنے کے لیے جو بھی ہوگا میں کروں گا کیونکہ آزادی کا حق مجھے حاصل ہے آپ غلام بناؤ گے میں اپنی آزادی کی لڑائی لڑوں گا آپ مجھے پھانسی دیں آپ مجھے لٹکائیں آپ مجھے جو بھی کریں میں نے اب یہ تہیہ کر چکا ہوں کیونکہ میں جذباتی تھا نوجوان تھا میں نے یہ تہیہ کر چکا ہے کہ اس ریاست میں ہم نے نہیں رہنا مجھے لے گئے سیل میں آپ یقین جانیں وہ سیل ایسا ڈرونا سیل ہے کہ اتنی سے تو اس کے دروازے ہیں جھک کے اندر جاؤ تو دیکھو وہ سارے اذیت کے سامان پڑے ہوئے ہیں اور وہ پہلے تو یہ مجھے بتایا ادھر ہم نے فلانے کو لٹکایا ادھر ہم نے اس کو باندھا ادھر ہم نے یہ کیا اب آپ اگر سچی بات ہم سے نہیں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے سچی بات کیا تھی پریشر تھا کہ نیب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس میں آپ لوگ گواہ بنے میں نے کہا جی میں نے تو بریگیڈیئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے اور صوبیدار میجر صابر صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آج آپ نے یہ لائٹ میرے اوپر رکھا ہوا ہے میں آپ کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں بلوچ غلام ایک جرمن کنسنٹریشن کیمپ میں لایا گیا ہوں اور میں یہاں سے نکلوں تو میں اپنے قوم کے لیے جدوجہد کروں گا میں اس ریاست کو توڑنے کا میرے بس میں جو بھی ہوگا میں کروں گا اب آپ ٹانگ دیں ماریں شوٹ کریں جو آپ کی مرضی ہے پھر انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا تھپڑوں سے مارا تھپڑوں سے مارنے کے بعد مجھے جو ہے کتے کی طرح ایک زنجیر پہنا کے نیچے باندھ دیا تھوڑی دیر کے بعد روٹی مجھے لا کے ایسے سامنے رکھا میں نے کہا میں نہیں کھاتا مر جاؤ گے بھوکے میں نے کہا میں بھوکا مر جاؤں ویسے ہی میرا قوم بھوکا ہے مر رہا ہے تو میں ایک مر گیا بھوکا تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں کھاؤں گا آپ کا کھانا تو ایسی حضرتیں میں نے دیکھی وہاں مجھے لے گئے پٹی باندھ کے ایک میدان میں کھڑا کیا اس کے بعد 3 ہمارے مری بلوچ ان کو لایا اور ان کو اس صوبیدار میجر نے بالکل مری ایکسنٹ میں بلوچی کی ان سے اور کہا کہ جی اس کو جانتے ہو تو انہوں نے ایسا میرے طرف دیکھا اوپر سے نیچے دیکھا پھر کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا نہیں ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی تھیں لیکن اس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں پھر اس کے اوپر پریشر ہوا کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ تم اور یہ ملتے رہے ہو تم جانتے ہو اس نے کہا صاحب میں نہیں جانتا پھر اس نے پوچھا کہ تم لڑ کیوں رہے ہو اس جوان مرد مری نے کہا کہ صاحب آپ لڑنے کی بات کر رہے ہو آپ نے مجھے غلام سمجھا ہوا ہے آپ نے میری قوم کا استحصال کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لڑوں نہیں اپنے حقوق کے لیے میں ہتھیار نہ اٹھاؤں یہ تو غلط ہے میں یہاں سے نکلوں گا پھر ہتھیار اٹھاؤں گا تو یہ سارے اذیتوں سے گزرتے ہوئے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا رخ اسی طرف رکھا کہ مظلوم قومیت اور مظلوم طبقات کو جوڑے ہوئے
जोड़ते हुए जब तक इस जद्दोजहद को आगे नहीं ले जाएंगे कामयाबी मुमकिन नहीं है। और सारे बलूच लीडरशिप के साथ मेरी मुलाकातें रही हैं, डिस्कशंस रही हैं, सब कुछ मेरा रहा है, लेकिन जिस कदर मीर गौस बख्श बीजंजो को मैंने देखा और पाया, उस पाए का लीडर बलोच कौम ना आइंदा पैदा कर सकता है, ना पहले कभी थे। वो हर मसले को, हर चीज़ को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में देखते थे। उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत था, तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उससे सीखा। उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत था, कौम का भी प्रेशर था। कभी उसको पंजाबी एजेंट कह के बुलाते थे, कभी उसको मसलियती सियासत का दाई कह के बुलाते थे, लेकिन अंदर से मीर गौस बख्श बीजंजो उसी अपने तकरीर पे खड़ा था जो उसने आज़ाद कलात की असेंबली में किया। अशर क्या हुआ? अशर ये हुआ कि जब वो 88 में इलेक्शन लड़े तो एक बिल्कुल बेनाम आदमी के सामने इन्हीं कौम परस्तों ने मिल करके इत्तेहाद बनाकर मीर गौस बख्श बीजंजो को शिकस्त दी। लेकिन वो फिर कहता क्या है शिकस्त के बाद, जब उसे पूछा गया कि जी आपको इन्होंने शिकस्त दिया, उसने कहा जी मेरे सियासी वारिस यही नौजवान हैं जिन्होंने मुझे शिकस्त दिया। तो मैंने उसी से सीखा है सारी सियासत। मेरी सियासत का महवर मीर गौस बख्श बीजंजो था, और मीर गौस बख्श बीजंजो मुझे हमेशा ये कहता था, और उसी नक्श कदम पर मैं चलता रहा कि अगर एक बलोच बज़गर के पसीने से तुमको बदबू आ जाए तो तुम कौम परस्त नहीं हो। तुम्हें प्यार होना चाहिए उस बज़गर के पसीने के बदबू से भी, तुमको वो खुशबू लगना चाहिए, फिर तुम सही सियासी वारिस हो मेरे। तो मेरी सारी ज़िंदगी इसी कशमकश में गुजरी। और मीर गौस बख्श बीजंजो का आखिरी दिनों में बार बार सिंध में आना, सिंध के अंदर सियासत करना, सिंध के दौरा करना, वो इसलिए था कि मीर गौस बख्श बीजंजो कहते थे कि जी आइंदा एक ऐसा वक्त आने वाला है अजाब का जो सिंध और बलूचिस्तान को यूनिटी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने यूनिटी नहीं की तो दोनों नहीं बचेंगे। आज मुझे खुशी हुई, मुझे जब ये बलोची ये पहनाया, सबको पहनाया, तो मेरे जहन में ये आ गया कि अजरक क्यों नहीं दे रहे। शुक्र है जो अजरक भी आप लोगों ने हमें दिया, और ये सिंधी बलोच भाईचारे का एक निशान है। मुख्तलिफ अदवार से गुजरे, जेलों में भी गए, MRD की मूवमेंट भी चलाई, लेकिन कहीं भी हमने अपने कदम मेरे डगमगाए नहीं, क्योंकि मैं समझता था कि जो सियासत मैं कर रहा हूँ वो सही सियासत है, और यही सियासत है कि अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत करना। आज जिस गोट में हम बैठे हैं, इस गोट को भी, इस गोट के वासियों को भी और अकबर वली को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जब भी इस गोट पे यलगार हुआ, चाहे MQM का हो, तो मुझे इस गोट ने पुकारा। पीपल्स पार्टी का कोई MNA MPA नज़र नहीं आया, मैं आपके साथ खड़ा था। और सिर्फ खड़ा नहीं था, बल्कि नव्वे अजीज़ाबाद को मैंने टेलीफोन करके कहा कि जी अगर ये मसला तुम हल नहीं करोगे, जाके एक अमन उदा कायम नहीं करोगे, वो शोएब बुखारी को मैंने कहा, तो फिर ये जान लो कि हम एक आम माजर के दुश्मन नहीं हैं, और ना हम एक आम माजर से लड़ेंगे। हम अपना स्क्वाड तैयार करेंगे और लंदन जाके अल्ताफ़ हुसैन का कत्ल करेंगे। उस वक्त जब उरूज पे था इनके, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम हिट लिस्ट में नंबर 1 डाला, लेकिन मैं यहाँ आके इनके साथ ही खड़ा रहा, इनके साथ बैठा। मैं इनसे गवाह हैं ये मेरे, कोई पीपल पार्टी का लीडर नहीं आया, सब छुपे हुए थे। मंशियात का जहाँ तक ताल्लुक है,
عجیب بات یہ ہے، منشیات کا جہاں تک تعلق ہے، اور جو لوگ اس وقت منشیات کی تحریک چلا رہے ہیں وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہی لوگ تھے جو عزیر کا جوتا چاٹنے جاتے تھے لیاری میں۔ اکبر ولی گواہ ہے، جب رحیم بخش کے فاتحے پہ میں آیا یہاں تو میں نے اکبر ولی کو کہا لڑو، بغیر لڑائی کے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہی لیڈر جو پیپلز پارٹی کے آج ہیں، جو کرتا درتا ملیر کے بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس 300 مسلح لوگ ہیں۔ میں نے کہا 300 نہیں، 3000 ہوں۔ جان چھڑانی ہے، لڑنا پڑے گا۔ اور سلام پیش کرتا ہوں اکبر ولی کے اور اس کے خاندان کو اور صدیق گوٹ کے لوگوں کو کہ انہوں نے مزاحمت کی، انہوں نے مزاحمت کی تو جان چھوٹی۔ اس کے باوجود کہ وہ جو لیڈران تھے ملیر کے، وہ پھر اکبر ولی کو کہہ رہے تھے کہ جی چلو عزیر کے پاس چلیں گے فیصلہ کرنے۔ آپ لوگ گواہ ہو، عزیر اپنے عروج میں تھا، میں نے لیاری سے لے کر ملیر تک ان کی مخالفت کی۔ ہمارے بلوچ اس وقت مجھے یہ کہتے تھے لالا کچھ مت کہو، یہ ہماری جان ایم کیو ایم سے چھڑا رہا ہے۔ ہم نے کہا ایم کیو ایم آپ کا ایک بندہ مارتا ہے، یہ آپ کے تہذیب کو، آپ کے کلچر کو، آپ کے ٹریڈیشنز کو تباہ کر رہے ہیں۔ ٹی وی میں آتا تھا، میں عزیر کے خلاف بولتا تھا، کسی میں یہ دم نہیں تھا۔ کہیں فوتگی ہوتی تھی، میں آتا تھا، یہ لیڈر میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب میں بات کرتا تھا کہ یار یہ عزیر اور اس کا گینگ اور یہ جو وہ کیا نام تھا، شعیب یہاں کا جو تھا سہیل ڈاڈا، سمجھا؟ تو ان کو یار تم لوگ کیسے برداشت کرتے ہو؟ بھائی آپ لوگ کم از کم گوٹ ایک دفاعی کمیٹیاں بناؤ، لوگوں کو ہتھیار دو، اپنا دفاع لوگ خود کر سکتے ہیں، بلوچ ہیں آپ سے۔ لیکن نہیں لالا یہ بات مت، یقین جانو میرے محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جب میں یہ بات کرتا تھا اٹھ کے چلے جاتے تھے، دوسری طرف بیٹھ جاتے تھے کہ جی ان کے ایجنٹ یہاں ہیں۔ اور کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم منشیات کو ختم کرنے آ رہے ہیں؟ کس منہ سے؟ سب سے بڑا منشیات فروش کا جو دائی تھا، جو عزیر کا پروٹیکٹر تھا، وہ تو پیپلز پارٹی تھا، وہ تو آصف زرداری تھا، وہ تو فریال ٹھارپور تھی۔ آپ اسی کے پارٹی میں بیٹھے ہوئے۔ بحریہ ٹاؤن کا سلسلہ چلا، جیسے دوستوں نے کہا، بڑے محفل میں نے کہا جی یہ سردار، یہ جام، یہ سارے یہ پہلے سے بکے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بیچ کھائیں گے اور یہ چلے جائیں گے پیپلز پارٹی میں اور اس کی سیاست کریں گے۔ آخر میں صرف آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے اور نبھاتا رہوں گا۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ نعرے تو مارتے ہو، بلوچ ہوں، میر گل خان نصیر کی شاعری بھی کرتے ہو، لیکن آپ میں وہ بلوچی خو موجود نہیں ہے۔ آپ فرق نہیں کر سک رہے ہو ظالم اور مظلوم کا۔ ایک بلوچ کے لیے جس طرح پاکستان کا فوج خطرناک ہے، ایک سندھی کے لیے جس طرح پاکستان کا فوج خطرناک ہے، اتنے ہی آپ کے معاشرے کے اندر آپ کا سرداری نظام آپ کے لیے خطرہ ہے، جو ان فوجیوں کا دلال بنتا ہے، اور سندھ کے اندر سندھ کا وڈیرا اس کا دلال بنتا ہے اور سندھیوں کو مارتا ہے۔ صحیح قومی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جو غریب عوام کے لیے لڑائی لڑیں۔ اصلی قوم یہ سردار نہیں ہیں، یہ وڈیرے نہیں ہیں، اصلی قوم وہ لوگ ہیں جو ہاتھ سے محنت کرتے ہیں۔ ہمارے تہذیب اور تمدن کو رکھنے والے، ہمارے شاعری کو رکھنے والے کون ہیں؟ ہم اس کو لوڑی کہتے ہیں، جنہوں نے ہماری تاریخ کو ابھی تک برقرار رکھا ہے۔ سندھ میں اس کو کہتے ہیں بانڈ ہے، اس کو چھوڑو، لیکن اس نے آپ کی تاریخ شاعریوں کے ذریعے سے لکھی ہے۔ آپ کے سارے شاعری جو ہے اس نے منجمد کر کے جمع کر کے رکھے ہیں، آپ جا کے اسی سے سیکھتے ہو۔ آج کا دور
آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس سے بدترین دور اس سے پہلے کبھی آیا نہیں ہے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, مارشل لاء کے دور میں اگر ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا یا کوڑے مارے جاتے تھے, لیکن ہمیں پتہ تو تھا کہ یہ ہمارا آدمی کدھر ہے, کون سے جیل میں ہے, سزا کہاں ہوئی ہے. آج تو ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ محبوب مثال ہے اس ووٹ کا. سندھ کے اندر سے نوجوانوں کو اٹھا کے لے جا کے اور قتل کر دیتے ہیں, اور کوئی نام لیوا نہیں ہے. یہ سو کالڈ جو اپنے کو قوم پرست کہتے ہیں, ان کو میں قوم پرست نہیں مانتا. یہ صرف فوٹو سیشن کرتے ہیں, میٹنگ بلا لیتے ہیں, کوئی ایشو ہو جائے میٹنگ بلا لیتے ہیں, فوٹو کھینچوا لیتے ہیں, اخبار میں دے آ جاتا ہے, بس ان کا کام ختم. پھر جاؤ بولو بھائی سائیں آپ کیا کرو, بس سائیں میں نے کر لیا نا, میں نے تو میٹنگ بلائی تھی حیدرآباد میں, سب آئے تھے, میں نے تو سیف سندھ کمیٹی بھی بنا لی ہے. اتنا ان کو علم نہیں ہے کہ سیف سندھ کمیٹی پہلے سے ہم لوگوں نے کتنے سال پہلے سے کراچی میں بنا چکے ہیں, اور اس کے خلاف جدوجہد ہم جاری کر رہے ہیں. لیکن ہم نسل پرست نہیں ہیں جیسے خالد بن عبداللہ صاحب نے کہا. ہمارے سیف سندھ کمیٹی کے اندر اردو بولنے والا بھی ہے, پنجابی بولنے والا بھی ہے, پشتون بھی ہے, سندھی بھی ہے, بلوچ بھی ہے. تو دوستو, میں اس قابل نہیں تھا کہ اتنا بڑا آپ مجھے ایک اعزاز دیں. میں ایک ادنا کارکن ہوں. جب تک میرے دم میں دم رہے گا میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں. میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں, اور نہ میں کبھی ووٹ مانگنے آؤں گا. میں صرف آپ کو منظم تحریک کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اندازہ لگائیں کہ بیریا ٹاؤن کے اوپر ہم کتنا لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم 4 6 8 لوگ ہیں, کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ ہم ملیر کے گوٹوں کو بچائیں, ملیر کی آبادی کو بچائیں. لیکن یہی وڈیرے, یہی جام, یہی ایم این ایز, یہی ایم پی ایز لوگوں کو جا کے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ تو 5 پاگل لوگ ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ پیسے لے لو, زمین دے دو. اور میں صدیق گوٹ کے لوگوں کو کہتا ہوں, آج بیریا ٹاؤن کاٹور میں ہے, گڈاپ میں ہے, کل لیدر ہوگا. کیونکہ یہاں کی انڈیجینئس آبادی کو وہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہیں سارے. اور یہ میگا پروجیکٹس جب انٹرنیشنل کمپنیز اور یہ بڑے بڑے آئیں گے سمجھے نا, تو اس کے لیے آپ یہ یقین جانیں, نہ صدیق گوٹ بچے گا, نہ مراد میمن گوٹ بچے گا, نہ یہاں کے لوگ بچیں گے. اتنے سال سے جدوجہد کر رہے ہیں ہم, لیکن افسوس, گلا میرا حق ہے, افسوس کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. اگر صدیق گوٹ کے لوگوں کو پوچھو, وہ کہے گا وہ تو یار کاٹور گڈاپ کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اگر درسانہ چنوں کے لوگوں کو پوچھو, کہتا ہے ابھی تک ادھر تک نہیں آئے ہیں, وہ گڈاپ تک ہیں, بعد میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے. اس طریقے سے آپ لوگوں کا بچاؤ بہت مشکل ہے. آپ لوگوں کو جو انڈیجینئس پاپولیشن ہے کراچی کے اندر رہتے ہیں, ان کا دفاع کرنے کے لیے ہر علاقے میں دفاعی کمیٹیاں اور تنظیمیں کھڑی کرنی ہوگی, چاہے لیاری ہو چاہے وہ ہو. اب میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں بہت سے ہوتے ہیں جی برمش کے حوالے سے بلوچ اکٹھا ہوئے زندہ باد مرد آباد کر کے چلے گئے, لیکن کیا آپ لوگوں نے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہے؟ یا خالی پریس کلب کے سامنے جا کے آپ نے جھنڈا گاڑ دیا اور بولا واہ واہ یار اتنے بلوچ آئے. بھائی اتنے بلوچ تو آئے, لیکن ان کو منظم کس نے کیا؟ ابھی تک کیا ہے؟ نہیں کیا. ایشوز کے اوپر اٹھ جاتے ہیں, اور ایشو کے اوپر اٹھ کے اپنا سوشل میڈیا میں دے دیا, بس کام ہو گیا, چلے گئے. اتنا سخت وقت ہے آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کو کہتا ہوں سندھ کے واسیوں کو بھی اور بلوچستان کے واسیوں کو بھی. اب چونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں, ہمارا پہلا ہدف جو ہے وہ سندھ کے ساتھ جڑ کر جدوجہد کرنا ہے. بلوچستان میں اگر سندھی رہتا ہے کوئی
کاروبار کے لیے گیا ہے، کسی صورت میں گیا ہے، اس کا فرض ہے کہ بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جدوجہد کرے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب عجیب ہم دیکھتے ہیں اس سوشل میڈیا میں ایک بحث چل جاتی ہے، وہ کبھی بلوچ آتا ہے کہ جی کراچی بلوچوں کا ہے، وہ سندھی آتا ہے نہیں جی یہ تو تاریخی طور پر ہمارا تھا، اور گل حسن کتاب لکھ لیتا ہے وہ جی گوادر تک ہمارا تھا۔ بھائی تھا نا، ابھی تو آپ کے پاس سندھ بھی نہیں ہے، بلوچستان بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے سندھ اور بلوچستان کو حاصل کرو، پھر بٹوارا کرو کون کس کا ہے۔ ابھی تو اپنے ملک کے خالق نہیں ہو تم۔ بٹوارے کی بات بعد میں ہے، سندھی بلوچ بھائی ہیں، آپس میں بیٹھ کر تصفیہ بھی کر سکتے ہیں اور تصفیہ کرتے ہیں۔ بلوچستان کو جب بھی مصیبت پڑی، ابھی بھی اکبر بگٹی کے خلاف جو ایکشن ہوا شہید کے، 3 لاکھ 2 لاکھ لوگ جو ہے تقریباً سندھ میں آ کے آباد ہوئے۔ سندھیوں نے نہیں کہا کہ تم باہر کے ہو ادھر مت آؤ، جاؤ۔ سندھ نے خدمت کی۔ اسی طرح سندھ نے مہاجروں کی خدمت کی، جب وہ آئے لٹے پٹے، ان کو سنوارا کہ بھائی ہیں ہمارے۔ مہاجروں نے کیا کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ بلوچ بھی مہاجر کی طرح بنے اور سندھی کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو۔ تو دوستو ہمیں مل کر آگے چلنا ہے۔ میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں کہ شاید میں 6 مہینے بعد آپ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن آپ میری باتیں یاد رکھو، اور اس باتوں کے اوپر اگر آپ نے عمل کیا تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بلوچستان نے، سندھ نے بڑے بڑے طالع آزماؤں کو شکست دی ہے، انگریز کو شکست دی ہے، سلجوقوں کو شکست دی ہے، ترکوں کو شکست دی ہے۔ تو اس لیے یہ تاریخی قومیں ہیں، بڑے کے بڑے قوموں کو اور ریاستوں کو شکست دے چکی ہے، یہ لڑنا بھی جانتی ہے، لیکن اس کے لیے منظم ایک تحریک کی ضرورت ہے، جس میں سندھ کے بھاری، سندھ کے کسان، بلوچستان کے بزگر، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کی عورتیں، سندھ کی عورتیں منظم ہو کر اس جدوجہد کو آگے لے جائیں۔ عورتوں کو 2 نمبر کا شہری سمجھا جاتا ہے، بالکل اس کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، خود ہمارے معاشروں میں بھی۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہماری بچی عارفہ آئی اور اس نے یہاں تقریر کیا، اور اتنی بہترین اس نے تقریر کی کہ دل خوش کر دیا کہ اب آپ کی عورتیں جاگیں گی تو سمجھو قوم جاگ گیا، اگر آپ کی عورتیں بند رہیں گی تو قوم بند ہے۔ کیا ہماری عورتیں صرف اس لیے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو نکالا جائے اور ناچ نچایا جائے اور ڈھول بجایا جائے؟ کیا یہ ہمارے ٹریڈیشنز ہیں؟ کیا یہ بلوچ کے روایت ہیں؟ آپ کی عورتوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس جد و جہد میں شامل ہونا چاہیے، اس جد و جہد کو لیڈ کرنا چاہیے، پھر آپ زندہ قومیں سمجھے جائیں۔ تو دوستو پھر میں عرض کرتا ہوں بڑی مہربانی، میں اس کے قابل نہیں تھا، میرا جد و جہد کوئی خاص جد و جہد نہیں ہے، ہم سے بڑے بڑے لوگوں نے زیادہ جد و جہد کی ہے، جانیں دی ہیں۔ آج بھی بلوچستان کے نوجوان مارے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، بلوچستان کی عورتیں ماری جا رہی ہیں، اٹھائی جا رہی ہیں، سندھ میں یہی حال ہے، نوجوان اٹھائے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور یہ ریاست بالکل ایک فوجی ریاست بن چکا ہے۔ یہ ریاست کا وجود بالکل ختم ہے، نہ پارلیمنٹ کو کوئی اختیار ہے، نہ ججوں کو کوئی اختیار ہے، نہ کسی اور کو اختیار ہے، ایک کارپوریٹ پاکستان آرمی کے ماتحت ہم آ گئے، اور یہ فوج اتنی سریت کر چکی